انٹالرنس کی بات کرتے ہیں. آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کے باوجود بھی آپ کو مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں, اور یہ عام لوگوں سے نہیں, اکثر و بیشتر جو ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے مذہبی حلقوں کے اندر جو ہے انٹالرنس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے؟ کیونکہ آپ جو ہے بہت سارے مختلف مکاتب فکر سے جو ہے نا آپ کا انٹریکشن رہتا ہے. بالکل رہتا ہے. سو آپ کیونکہ یہ اوپر سے زیادہ بہتر طریقے سے دیکھتے ہیں چیزیں, سو واٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا دیکھو, بہت مزے کی بات بتاؤ. یہ اگین خطرناک ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں, تو ہم تھوڑا سا کھینچ کے رکھیں گے اپنا. کھینچنے کی کوئی بات ہے, میں تو جو بات ہے جو ریئلٹی وہ بیان کروں گا. اوکے پرفیکٹ. دیکھیے, جو ہمارے بڑے علماء ہیں نا, ہر جماعت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں جن سے میں ملا ہوں, یقین جانیے وہ سر کا تاج ہے. الحمدللہ اتنے کمال کے لوگ ہیں. جو ہمارے پاس جو ان کے بعدوں کا جو ان کے سب آرڈینیٹ سے فلاں ہیں, وہ بیچارے ذرا زیادہ شور کر جاتے ہیں. لیکن میں تو جتنے بڑے بڑے علماء سے ملا, سب نے الحمدللہ اپریشیٹ بھی کیا. تو انہوں نے کہا یار فلاں کی ٹرانسلیشن بھی ڈال دو, فلاں کی بھی ڈال دو. اس طریقے سے اتنا اوپن مائنڈیڈلی الحمدللہ لیا انہوں نے. لیکن اس کے علاوہ اب ہمارے پاس دیکھیے, ایک ہے عالم اور ایک ہے مقرر جو ہے نا, وائز جو دینے والا نا, دونوں میں فرق ہے. وہ جو اسکالر ہیں ان کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. اچھا ایک مقرر ہے, وہ آتا ہے بیچارہ, وہ اس نے آ کر بیان کرنا ہوتا ہے. اب وہ بیان آج کل تو ممبر تو اپنی جگہ گیا, اس کے علاوہ اب اس کے پاس سوشل میڈیا بھی آ گیا. وہ سوشل میڈیا پر بھی آ کر کچھ اس طریقے سے کچھ باتیں چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ پرابلمس کریٹ کر جاتے ہیں. اچھا میں اب ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. اتنا یوزر آتا ہے نا ہمارے پاس, اتنے یوزر میں سے صرف 1% طبقہ, 99% طبقہ الحمدللہ اپریشیٹ کرتا ہے. دیکھیے کراچی میں 3.5 کروڑ کی آبادی ہے. یہ جو آپ کے پاس نمائش کا جو روڈ ہے, اس کو بند کرنے کے لیے صرف کتنے لوگ چاہیے؟ 10. بھائی 10 لوگ صرف لیٹ جائیں, روڈ بند, دھرنا ہو گیا, روڈ بند ہو گیا, بات ختم ہو گئی. 5 ٹائر رکھ دیے, 2 بندے کھڑے ہو گئے. ہاں بس ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہو جائے پتھر لے کر اور ایک ٹائر دلا دے بس, اور اس نے ٹوپی پہنی اور پان میں منہ میں صرف ماوا دبایا, وہ اور بند کر تو گاڑی, بتاؤ آپ گاڑی رک گئی. کتنا سمپل ہو گیا. اس کا مطلب کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس بچے کے پیچھے کوئی اور ہے, تو آپشن اب تو وہ دور چلا گیا. نہیں بتا کہ بچہ جو ہے ایک دم گن نکالے گا, ارے وہ دور چلا گیا. گڈ پوائنٹ. تو اب آپشن کیا والا, اب آپ خود سوچیے, صرف 10 لوگ یہ بند کر سکتے ہیں موبائل, یہ روڈ بند کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اتنے لوگوں میں سے صرف 1% طبقہ. اچھا وہ کیا آتی ہے بھائی, تمہاری داڑھی نہیں ہے, اور سب سے پہلی چیز تمہارے تو 5-6 ٹکنوں کو, آج تو چلو میں شلوار قمیض پہنایا, ورنہ تو پہنتا ہی مغربی لباس ہے. تو ایون تو سوچو یار, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو لوگ یہ بولتے تھے کہ یہ کیونکہ یہ ٹائی پہنتا ہے تو یہ صلیبی نشان ہے, تو یہ کافر ہے. ابے یار کین یو امیجن. اچھا مزے کی آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ دیکھیے میری جنت اور دوزخ کا فیصلہ اگر لوگوں نے ہی کرنا ہے یار, اگر اللہ کا یہ والا کام بھی میں ہی کروں گا, خود سوچنے کی بات, اتنے ججمنٹل ہونا. لیکن وہ 1% طبقہ. اچھا ایک اور اب میں اس کا پازیٹیو آنسر بتاتا ہوں آپ کو. جو شخص تنقید کرتا ہے نا, وہ تنقید بھی نیکی سمجھ کے کر رہا ہے, اس کو بھی جنت میں کارنر والا پلاٹ چاہیے, اسی آسرے میں. جی سی فیسنگ نہیں, اللہ فیسنگ. یہ تو ہمارے یہاں پارک فیسنگ, سی فیسنگ ہوتا ہے, وہاں پہ تو جنت میں اللہ فیسنگ کا پلاٹ ہوگا, اللہ تعالیٰ سے ملاقات, اللہ کو دیکھ رہے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں. تو آپشن کیا والا کہ آپ یہ سوچئے کہ اس کا بینیفٹ کیا, وہ بیچارہ نیکی سمجھ کے اس کو کر رہا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ میں اگر اس طریقے سے کہوں گا نا, یا یہ والی ای میل کر دوں گا, فلاں کروں گا, تو یہ میری طرف سے نیکی ہے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہوں, ایک صاحب نے مجھے, جیسے میں مزے کی بات بتاتا ہوں, ایک صاحب نے مجھے فون کیا, بھائی ٹائپنگ کی مسٹیک ہو جاتی ہے, اتنا بڑا کام ہے, ڈیٹا ہے, مسٹیک بالکل ہو جاتی ہے. انہوں نے جناب فون اٹھایا, جو مجھے بے نقص سنائی انہوں نے. سنانے کے بعد مجھ کو کہنے لگے, میں نے ان کو کہا یار یہ اپلیکیشن فری میں چلا رہے ہو یا پیسوں کی لیے تم نے؟ اس نے کہا فری میں چلا رہا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے میں دنیا نہیں کما رہا, تم سے $4 لے لیتا, پھر میں کہتا چلو اللہ تعالیٰ سے میں خود بات کر لوں گا, فری میں چلا رہے ہو نا, پیسے تو نہیں لیے, اس کا مطلب دنیا نہیں کما رہا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا میں جان بوجھ کے غلطی کروں گا, اپنی آخرت بھی تباہ کروں گا. تو مجھ سے بڑا بے وقوف دنیا میں ہوگا کون, جو دنیا بھی تباہ کر رہا ہے اور آخرت بھی. مطلب مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو مجھے وہ کہنے لگا یار آپ نے بات تو بالکل ٹھیک کی. تو میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے گالیاں دینے سے پہلے سوچ لیتا یار تو. کہنے لگا یار زاہد بھائی بہت معذرت یار, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. اب ہمارے یہاں پر ہم سیدھا الزام لگا دیتے بھائی قادیانی ہے. تو ڈائریکٹ اب ایک سوال مجھے کسی نے کہا جناب کہ آپ جو ہے وہ انہوں نے ہمارے فلاں حضرت نے کہا ہے کہ آپ قادیانی ہیں. میں نے کہا بھائی میں غلام مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے دونوں پر لعنت بھیجتا ہوں, اب میں ہوں قادیانی. اس سے بولا یار آپ نے تو آخری کیل ٹھوک دی. تو میں نے کہا حضرت نے جو مجھ پہ الزام لگا دیا اس کا میں کیا کروں گا.
وہ فتویٰ کہاں جائے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، بس صرف میں کیا کروں گا، میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا، کہوں گا مالک یہ مجھ پہ جو الزام لگاتے تھے مجھ پہ ثابت کر دیں. یار خود سوچو، میری وائف نے ایک دن مجھ کو کہا کہ یار جانا تم تو انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ گے، تم اتنا کام کر رہے ہو ماشاءاللہ، میں بھی تمہارے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہوں. میں نے کہا یار اللہ کی بندی میرے لیے بھی دعا کرو، میں بھی کوشش کرتا ہوں، تم بھی کوشش کرو. مجھے کہنے لگی میں کچھ کر سکتی ہوں اپلیکیشن کے لیے. میں نے کہا یار تمہاری انگلش اچھی ہے تو ہماری ای میلس کے جواب دیا کرو. دانیال کین یو بلیو اٹ، 2 دن کے بعد وہ میرے پاس آئی اور رونے لگ گئی. مجھے کہنے لگی یار یہ تمہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، اور ای میلز آ رہی ہیں. ہاں اس نے کہا یار میں تو لوگ پرسنلی ای میل ٹائپ کر رہے ہیں اور کر دیتے ہیں. اچھا کم آتی ہے اتنی محنت، لیکن بات پتہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کیونکہ میں تو کانٹینٹ کریٹر ہوں، مجھے پتا ہے اس کی ڈیپتھ کیا ہے. اس کی ڈیپتھ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی کامنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی ڈی ایم کر رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ای میل کرتا ہے نا تو آپ نفرت کا لیول چیک کریں اور آپ بیوقوفی اور جہالت کا لیول چیک کریں کہ اس بندے نے ٹائم نکالا ہے، آپ کا ای میل ایڈریس لکھا ہے اینڈ دین پورا سبجیکٹ لکھا ہے اور اس نے پوری ای میل ٹائپ کی ہے. نفرت جہالت کا لیول اور بغیر کسی وجہ کے. مجھے وہ کہنے لگی کہ یار یہ تمہیں کہہ رہے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہو، تم نے تمہارے اس اسلام 360 کی وجہ سے ہم نے اردو والا نہیں انگلش والا سفر کیا ہے. ہماری فیملی یعنی تمہاری ٹریولنگ ہے، فلاں ہیں، چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے انگلش والا سفر کیا ہے. یہ تمہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا دیکھو یار یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ تمہارے سامنے 90 گز کے فلیٹ میں رہ رہا ہے اور میں کیا کہوں گا اس کو. تو آپشن یہ والا کہ لوگوں کی رائے بھائی. لیکن بہرحال میں پھر بھی اس بات پہ بہت خوش ہوں. کس بات پر؟ الحمدللہ ہماری جو اب نئی جنریشن ہے الحمدللہ وہ پڑھتی ہے. یس. اور وہ جب پڑھتی ہے تو جب وہ سوال پوچھتی ہے تو کہتی ہے گیو می لاجیکل آنسر. ایسے ہی ہے. کہانیاں مت سنائیے گا. جب وہ لاجیکل آنسر مانگتا ہے، ریفرنس مانگتا ہے، اور ٹالرنس بھی بہت ہے، پتہ ہے ٹالرنس بھی بہت ہے، بہتر ہے، بہت بہتر ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس والی جنریشن کو دیکھ کر کہ غصہ، نفرت، اس کا لیول کافی حد تک جو ہے نا. ہمارے ابا کسی اور مسلک کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ہچکچاتے تھے، ایسا ہی ہے سر. آپ اور میں نہیں ہچکچاتے الحمدللہ، آپ اور میں کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں. دوسرا میں تو میرے اندر سے وہ نفرت اور غلاظت کافی حد تک بالکل زیرو ہے، ٹھیک ہے. اور میں جب بچپن میں تھا تو میں یہ نوٹس کرتا تھا، ٹھیک ہے. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں اسپیشلی آپ سے. ابھی کی جنریشن سے آپ جب بات کرتے ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ میجورٹی میں ہے، ٹھیک ہے. تھوڑے کم لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. میجورٹی کی کہانی یہ ہے کہ وہ آپ کا نظریہ سنتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی فرقے سے ہو، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لاجک پر بات کرتے ہیں. اس سے کہانیاں یا پھر آپ ہوا میں بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا بچے کہتے ہیں ریفرنس. ویئر از دا ریفرنس؟ اینڈ دین اسلام از 360 اس کے لیے بہترین چیز ہے. بالکل کہ مل گیا آپ کو ریفرنس. بالکل ایسے ہی سر. سو امیزنگ یار. وہ چیز جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. جیسے ایک صاحب نے کوئی مجھے لیکچر بھیجا، کسی صاحب کا تھا، انہوں نے کہا جناب قرآن مجید کی یہ آیت، اس پہ قرآن مجید کی 5 ایسی آیتیں جو کاف سے شروع ہوئی ہیں، این پہ ختم ہوئی ہے پہ ختم شروع ہوئی ہے، میم. اس صاحب نے مجھے آسٹریا سے میسج کیا، 3 دن پہلے کی بات ہے. میں نے ان کو نکال کے بتایا بھائی یہ تو ایسی کوئی آیت ہی نہیں جو یہ بات بیان کر رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سین سے قرآن مجید میں ایک آیت ختم ہوئی اور این سے سٹارٹ ہوئی، میں نے کہا ایسی تو کوئی آیت نہیں ہے. سین پہ ختم ہونے والی آیتیں 11 ہے. مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، بیسیکلی انٹرسٹنگ فیکٹس کی وجہ سے بتا رہے ہوں گے اپنی طرف سے انہوں نے. وہ میں نے اچھا پھر سامنے والے واہ واہ سبحان اللہ بھی کر رہے ہیں. یہ اسی لیے ہوتا ہے نا بیسیکلی، آپ اس طرح کی کوئی نئی چیز بتا دو، جھوٹ اللہ معاف کرے جھوٹ ہوگا، لیکن ایسی چیز جو کہ آپ سنو اچھا یہ تو بڑی زبردست بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، لیکن وہ فیکٹ نہیں ہوتا. تو بس یہی وجہ تھی اسلام 360 بنانے کا آبجیکٹو یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان میں قرآن فہمی سٹارٹ کی جائے. آپ کے توسط سے میں آپ کے آڈینس کو یہ ضرور کہوں گا، ہمارے ملک میں کیا دنیا بھر میں 95% لوگوں نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پورا کبھی بھی نہیں پڑھا. بس ایک مہربانی کیجئے تمام لوگ جس مکتب فکر کے بھی آپ ہیں، اپنے ہی مکتب فکر کا ترجمہ پڑھیے، لیکن ایٹ لیسٹ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیے.